ہے، خالق کا ہے فرمان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ظاہر ہے آج کی نشست تھی معراج کے حوالے سے ہے، تو واقع معراج، قصہ معراج، اس کا تذکرہ، اس کی تکرار، اس کو کچھ نئے زاویوں سے دیکھنا وہ تو ضروری ہے، اور ہم اس نشریات میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآنی آیات اور احادیث کی بنیاد پر مستند مواد آپ کے سامنے رکھیں، تو اسی مواد کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ واقع معراج بیان کریں گے۔ کوشش ہوتی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور بہت صدق دل سے کہتا ہوں کہ اس میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کی یاد دہانی ہو جائے، اور میں اپنے آپ کو اس صف میں سب سے آگے کھڑا رکھتا ہوں کہ مجھے کچھ چیزیں یاد ہو جائیں، مجھے کچھ چیزیں ریوائز ہو جائیں، کچھ چیزوں پر ایمان تازہ ہو جائے، تو موقع مناسبت کی لحاظ سے ہم واقعات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ ابھی اگلے کچھ منٹ میں ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سواری پر بیت الحرام سے بیت المقدس گئے۔ اچھا، اور کچھ جگہوں پر یہ بھی آیا ہے کہ سواریاں بھی مختلف تھیں، کہ یہاں سے یہاں تک اس سواری میں، یہاں سے یہاں تک موڈ آف کمیونیکیشن کچھ اور تھا، تو کہاں سے کہاں تک موڈ آف کمیونیکیشن کیا تھا، وہ کیسا تھا، وہ سواری دکھتی کیسی تھی، پھر وہاں سے وہاں تک کمیونیکیشن کیا تھا، موڈ آف کمیونیکیشن کیا تھا، وہ کیسی دکھتی تھی، یہ سب آپ کی خدمت کریں گے۔ نماز جس کو ہم کہتے ہیں دین کا ستون ہے، جس کو کہا مومن کی معراج ہے، جس کو کہا جنت کی کنجی ہے، بزرگ تو جانتے ہیں بچوں کے لیے کہ وہ آج کی شب کا کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ ہے، آج کی شب عطا ہوئی ہے، وہ بھی کس طرح مرحلہ وار عطا ہوئی، پہلے کتنی کہی گئی، پھر کتنی ہو گئی، پھر کتنی تخفیف ہوئی، پھر کن مراحل سے گزری، یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ نماز کا تو سنتے رہتے ہیں، اب نماز جب ہم ایک کمرے میں کھڑے رہ کے فرادہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک الگ منظر ہوتا ہے، جب ایک باجماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے الگ روحانیت ہوتی ہے اس کی۔ اب آپ اسی منظر کو بڑا کر لیجئے، کسی شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد میں نماز ہو رہی ہے، روحانیت کا ایک الگ عالم ہوتا ہے۔ اس کو اور اوپر لے جائیے تو خانہ کعبہ میں نماز ہو رہی ہے، منظر ہی روح دہلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، اتنا خوشگوار منظر ہوتا ہے، اتنا روحانیت سے بھرپور منظر ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی نماز کا تذکرہ کریں گے کہ جس کا تصور انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہو، کہ اللہ جانے وہ کیا نماز ہوگی، وہ نماز پڑھنے والے کون تھے، وہ نماز پڑھانے والا کون تھا، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انبیاء کی جماعت ہے، امامت کون کر رہا ہے، اور پھر زمین و آسمان کا سفر، اور 7 آسمانوں میں سے کس کس نبی نے وہاں کس انداز سے کس سے ملاقات کی، بیت معمور کیا ہے، سدرۃ المنتہا آپ نے سنا، آپ 15 پارہ کا آغاز کرتے سنتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له، یہ تو میں نے دعائے سفر پڑھ دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو یہ اس میں مختلف مقامات آتے ہیں، وہ کس مقام کا کیا مطلب ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، بیت معمور کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اب ظاہر مختلف روایات کا مجموعہ اور مفہوم ہے۔ پھر روایات کے مطابق سرکار دو عالم نے فرمایا کہ آرام فرما رہا تھا کہ آپ کو اٹھایا گیا، اس پوائنٹ سے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں جس رات سرکار دو عالم کو معراج کرائی گئی تو ان کے پاس براق لایا گیا، براق، برق سنا ہے، لائٹ، اب ہم کوئی بہت تیزی سے جا رہا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں برق رفتاری سے سفر کیا اس نے، سپیڈ آف لائٹ سے گویا ٹریول کر لیا، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، چونکہ آج بھی اس یونیورس میں سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ کسی کی سپیڈ نہیں ہے۔ اب اللہ جانے یہ سواری جس کا نام ہی براق ہے، جو کہ ڈرائیو ہی ہوا ہے فرام دا ورڈ برق، تو پتہ نہیں اب اس کی کیا سپیڈ ہوگی، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا۔ ابھی ڈیٹیلز میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ ممکن ہوا تو رمضان میں اس پر بھی بات کریں گے کہ آج سائنس کو سمجھ آتی ہے کہ کچھ سچویشنز، کچھ فینومیناز ایسے ہوتے ہیں جس میں بالکل یہ پاسبل ہے کہ اگر کوئی سرٹن آبجیکٹ سرٹن سپیڈ کو اٹین کر لے تو باقی آبجیکٹس کے مقابلے میں ٹائم کانسٹنٹ ہو جاتا ہے، ٹائم رک جاتا ہے، یہ سائنس مانتی ہے، سائنس کو آج سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو خیر، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں، سواری آئی ہے، سواری کا نام براق ہے، سواری کو لگام ڈالی ہوئی ہے، اس پر زین چڑھائی ہوئی ہے۔ کچھ اوپر آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے شوخی سے گویا اچھل کود کی، تو سردار ملائکہ حضرت جبرائیل نے کہا سیدنا محمد کے ساتھ کے سامنے یہ کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑھ کر مکرم کوئی شخصیت تم پہ سوار نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ بھائی یہ جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بڑا
اٹ از سیف ٹو سے کہ یہ وہ واقعہ رقم ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہیں ہوگا. بس یہ معراج کا جو واقعہ ہے، جتنے واقعات ہیں معراج کے، بس یہ سرکار کی ذات کے لیے ہیں بس. تو جب یہ انٹریکشن ہوا حضرت جبرائیل میں اور اس سواری میں کہ تم جانتے ہو کس شخصیت کے سامنے ہو، کس ہستی کے سامنے ہو، جانتے ہو تم پر ابھی تمہیں کیا شرف حاصل ہونے والا ہے، کون سوار ہوگا. براق تھم گیا، پسینہ بہنے لگا. روایات کے مطابق اس کی اپیرنس کیسی تھی براق کی؟ اگین حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا ایک سواری لائی گئی، خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑھی، کان اوپر کو اٹھے ہوئے، رنگ سفید، اور اگلا جملہ سنیے گا، رنگ سفید، وہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا. یہ صحیح بخاری. مجھے اس پر سوار کرایا گیا، جبرائیل لے کر چلے. ایک منٹ کو رک جائیے ذرا، ایک لمحے کو. یہ میں نے کیا کہا، آپ نے کیا سنا؟ وہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا. اگین بزرگ تو جانتے ہیں، ہم سے سیکھتے ہیں بچوں کے لیے. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ میں بھی یہاں اگر کھڑا ہوں تو میں ایک چھوٹا سا اگر ایک کمرہ ہے تو میری نظر کی انتہا کیا ہے؟ یہ سامنے دیوار جو کہ بہت قریب ہے. مطلب میں ایک پتھر ماروں گا تو دیوار کو لگے گا، اتنی قریب ہے دیوار، بہت قریب ہے. لیکن کیا میں اس ایک قدم اٹھاؤں تو فوراً اس دیوار پہ پہنچ جاؤں گا؟ بھائی بہت قریب ہے نا تو پہنچ جاؤں میں؟ نہیں، اتنی قریب نہیں ہے بھائی کہ ایک قدم اٹھاؤں اور اس دیوار پہ پہنچ جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. چینج کر دوں منظرنامہ. اگر میں کسی بہت بڑے کمرے میں چلے جاؤں تو دیوار 3 کلومیٹر دور ہوگی، 3 کلومیٹر دور ہے پھر بھی. تو مجھے جو ایکسٹریم پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دیوار ہے جو 3 کلومیٹر دور ہے. تو آپ کہیں کہ بہت چھوٹی 3 کلومیٹر دور ہے نا، تو آپ اگلا قدم رکھیے اور آپ پہنچ جائیے. میں کہوں گا نہیں بھائی، اتنی دور، اتنی قریب نہیں ہے، اس لحاظ سے تو بہت دور ہے، ٹائم لگے گا پہنچنے میں، کچھ منٹ لگیں گے. چھت پہ کھڑا ہو جاؤں میں، دنیا کی سب سے بڑی عمارت پہ کھڑا ہو جاؤں میں، اب میرا جو منتہائی نظر کیا ہے، میرا ایک آخری پوائنٹ مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر آگے، پتہ نہیں کتنے میل آگے، جہاں تک اگر میں ابھی چلنا شروع کروں تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں، دن، مہینے لگ جائیں شاید. نظر آ رہا ہے بھائی، پہنچنا تھوڑی آسان ہے. ٹھیک. اس سواری کے بارے میں بتایا کہ اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ منتہائی نظر، جو سب سے دور ترین چیز جو اس کو نظر آ رہی ہوتی تھی، اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا. منتہائی نظر پر قدم رکھتا تھا. یہ اس کی تیزی کا عالم تھا. اس پہ سوار کرایا گیا، جبرائیل لے کے چلے. کیا سواری ہے، کیا سوار ہے، جبرائیل ساتھ ہیں. برق پہ سوار ہوئے. یہاں سے سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف شروع ہوا، جس کے بارے میں نے عرض بھی کیا. قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کی ایک پہر مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا. بارک نہ ہو لو، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. میں نے علماء سے یہ بھی سنا، لے گیا، گویا سرکار وہاں پر آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، گئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں. یہ اہتمام دیکھ رہے ہیں آپ. بہت سارے واقعات ہیں، کوئکلی آگے بڑھنا پڑے گا، وقت کم ہے. اسی سفر کے دوران، ابھی جب جا رہے ہیں نا، یہ سفر کا جو بالکل ابتدائی حصہ ہے، اسی دوران آپ نے مشرکین مکہ کا ایک قافلہ دیکھا جو تجارتی سفر سے واپسی پر مکے کی جانب جا رہا تھا. آپ مسجد الحرام پہنچے، آپ نے اپنی سواری کو ایک پتھر سے باندھا تو کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا صرف آپ کی سواری نہیں بندھی ہوئی، کچھ اور سواریاں بھی ہیں، کئی سواریاں اور ہیں. ارے یہاں اور کون آیا ہوا ہے؟ یہ کیا اہتمام ہے؟ یہ کیا محفل سجی ہوئی ہے؟ یہ کیا عالم ہے؟ یہ کیا ماحول ہے؟ معلوم ہوا سواری وہاں صرف رحمت دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں بندھی تھی، بلکہ دیگر تمام انبیاء کی سواری بھی وہاں باندھی گئی تھی. تمام انبیاء مسجد اقصی میں موجود ہیں. کوئی انتظار ہو رہا ہے سرکار کا. نماز، جب 2 رکعت نماز کے آغاز کا وقت آیا، اب میں نے کہا نا کہ نمازیں تو آپ نے بہت سنی ہیں، بہت دیکھی ہیں. اس نماز کو ویژولائز بھی ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن سوچیں تو صحیح کیا روح پرور عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا. سارے انبیاء ہیں، سرکار دو عالم ہے،
نماز کا آغاز ہو رہا ہے، سرکار دو عالم کو امامت انبیاء کے منصب پر فائز کرتے ہوئے آپ کو امامت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ کیا نماز کا عالم ہوگا، محمد مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے کسی صف میں کوئی نبی، کسی صف میں کوئی نبی، کہاں آدم ہے، کہاں موسیٰ ہے، کہاں عیسیٰ ہے، اور فخر موسیٰ، فخر عیسیٰ، فخر آدم نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس نماز کے بعد گنبد صخرہ جو آج بھی موجود ہے، وہاں سے آپ نے، یعنی اب یہ ہو گیا سفر، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، گنبد صخرہ، اب وہاں سے گویا آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوا۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو یہ براق والا معاملہ، اب یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر تو براق کے ذریعے طے ہوا ہے، زمینی سفر ہے نا، لیکن زمینوں سے آسمانوں کے سفر کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نورانی سیڑھی لائی گئی، نورانی سیڑھی، بہت حسین، مطلب یعنی وہ عجب یا علم تھا، جو کسی مخلوق نے ایسی معراج نہ دیکھی ہوگی۔ تو آپ اب براق کے بجائے اب آپ اس نورانی سیڑھی پر سفر کرتے کرتے آپ جا رہے ہیں، کسی مخلوق نے ایسی معراج نہ دیکھی ہوگی۔ کہا میں اور جبرائیل اس معراج پر چڑھے تھے۔ ابھی آپ یہ سنیے گا، ساتھ رہیے گا، کیونکہ ابھی تو اس سفر میں ساتھ ہے نا جبرائیل، ابھی آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جبرائیل ساتھ نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ ابھی تو پروٹوکول دے رہے ہیں، ابھی ساتھ ہیں، تو آگے جبرائیل کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ ہوگا، کیوں ہوگا عرض کریں گے۔ اب سفر جاری ہے، حتیٰ کہ ہماری ملاقات، سرکار دو عالم کی ہماری ملاقات آسمان دنیا کے فرشتے سے ہوئی۔ نام اسماعیل تھا، اس فرشتے کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے، اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت 1,00,000 فرشتے تھے۔ اب پتہ نہیں میتھ سی ختم ہو گئی۔ پہلا آسمان، جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے، آئے نہیں ہیں، لائے گئے، بلایا گیا ہے۔ ہم تو ابھی یہاں کہتے ہیں نا، اور ٹھیک کہتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہاں اللہ نے سرکار کو بلایا ہے، فرمایا میں نے حضرت آدم کو ان کی اس صورت میں دیکھا جس میں انہیں بنایا گیا تھا۔ ان پر جب ان کی اولاد میں سے مومنین کی روحیں پیش کی جاتی تو فرماتے یہ پاکیزہ روح ہے، اس کو علیین میں لے جاؤ، اور جب ان پر ان کی اولاد میں سے کفار کی روحیں پیش کی جاتی تو فرماتے یہ خبیث روح ہے، اس کو سکین میں لے جاؤ۔ میں اس ڈیٹیل کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں میں۔ پہلا آسمان، چونکہ وقت کم ہے، قابلہ سخت ہے۔ دوسرا آسمان، نگہبان سے یہی مکالمہ ہوا۔ آپ ساتھ ساتھ چلیے، تشریف لے گئے، یہاں 2 بزرگ ہستیوں سے ملاقات کروائی گئی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ دوسرا آسمان ہے، سرکار دو عالم ہیں، جبرائیل سے، 2 بزرگ ہستیاں ہیں۔ یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، یہ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی تھے، نبی تھے۔ دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجی، استقبال کیا، خوش آمدید کہا۔ تیسرا آسمان، داخلہ ہوا، آسمان کے نگہبان سے مکالمہ ہوا۔ آپ نے اس ذات کو دیکھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ نے حسن میں سے، مطلب فرض کیجئے کہ حسن، if حسن was a tangible entity، تو اگر وہ 100 ہے، just for the sake of explanation، تو فرمایا کہ اللہ نے حسن میں سے آدھا حسن یوسف کو عطا فرما دیا۔ آپ عالم دیکھ رہے ہیں، حسن میں سے آدھا حسن یوسف کو عطا فرما دیا، اور کہا جب میں نے یوسف کے چہرے پر نظر کی تو میں نے اس سے زیادہ حسین کسی کو نہیں پایا۔ سرکار نے تو کہا، مجھے میرا دل کہتا ہے کہ یوسف نے بھی تو کچھ کہا ہوگا، اور کیا کہا ہوگا، یوسف نے آپ کو کتنا حسین پایا ہوگا، فخر یوسف ہے بھائی۔ چوتھا آسمان،
آپ کے علم ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے. اگر مجھے صحیح یاد پڑا ہے تو رفعناہ مکانا علیہ، کچھ اس طرح کے الفاظ میں. ادریس علیہ السلام کی سٹوری ان سرٹن مینرز بہت ڈفرینٹ ہے. وقت آخر بھی، اور جائے مدفن یا آخری ٹھکانہ بھی، اور بہت ساری چیزیں. وہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا گیا تھا. اس آسمان پر آپ کا استقبال ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اچھے سے اچھے الفاظ میں خوش آمدید کہا. بس سفر طے ہوتے جا رہے ہیں، معراج ہوتی جا رہی ہے، عروج ملتا جا رہا ہے، مراحل طے ہوتے جا رہے ہیں. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، پانچواں آسمان کی طرف روانہ ہوا. پانچواں آسمان، آپ حضرت جبرائیل کے ساتھ پانچویں آسمان پر پہنچے. وہاں بھی آپ کا استقبال. اب ہم بہت ساری ڈیٹیلز چھوڑ رہے ہیں. ابھی استقبال کے لیے حضرت ہارون موجود تھے. باقی انبیاء کی طرح آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا. آپ یہ مرتبہ، یہ عالم دیکھ رہے ہیں سرکار کی عظمت کا. چھٹا آسمان. یہاں ایک گھگریالے بالوں والے ایک بزرگ ہیں، انہیں موسیٰ کہتے ہیں علیہ السلام. پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، پتہ نہیں کیا منظر ہوگا. انہوں نے بھی اپنے مثل صاحب شریعت نبی کا استقبال کیا. ساتواں آسمان. اب یہ ملاقات ہو گئی. سرکار دو عالم حضرت جبرائیل کے ہمراہ ساتویں آسمان پہ روانہ ہوئے. ایسی ذات کو دیکھا جو کچھ اعتبار سے شکل و صورت میں اپنے مثل محسوس ہوتی ہے. انہی کی نسل سے ہے سرکار دو عالم. انہوں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کر آپ کا استقبال کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے. ارے انہوں نے تو شاید کسی زمانے میں ایک دعا مانگی تھی. انہوں نے تو اپنی اولاد کے ہمراہ کچھ کہا تھا خداوند تعالیٰ سے کہ میری نسل میں ایک نبی آئے. کیا تھا؟ کون ہے یہ؟ انہیں ابراہیم کہتے ہیں، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. تعمیر کعبہ کا واقعہ. پھر آپ کو ساتویں آسمان پر موجود بیت معمور کی زیارت کروائی گئی. میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ مرض کریں گے بیت معمور کیا ہے؟ بیت اللہ تو ہم جانتے ہیں. بیت معمور کیا ہے؟ اللہ کا ایسا گھر ہے جو ہر لمحے فرشتوں سے معمور رہتا ہے. بیت یعنی گھر، ہر لمحے فرشتوں سے معمور. حال یہ ہے 70,000 فرشتے یک بارگی، ایٹ ون گلانس، یک بارگی 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے اور چلے جاتے ہیں. پھر 70,000 فرشتے آتے ہیں. یہی والا ہے. نہیں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے 70,000 آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے چلے جاتے ہیں. پھر تیسرے 70,000 آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور جو فرشتہ یا جو فرشتوں کا گروپ ایک مرتبہ آتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا. تو کیلکولیٹر ختم ہو گئے کہ یہاں کتنے فرشتے ہیں، کتنے طواف ہیں، ختم ہو گیا حساب کتاب. اب یعنی اس صحیح میں نہ پڑھیں، یہ مشکلہ حاصل ہوگی، نمبر نہیں آ پائے گا سامنے. 7 آسمان ہو گئے. سفر معراج ختم ہوا؟ نہیں، سفر معراج جاری ہے. ہاں 7 آسمانوں کا سفر تو ہو گیا. اب کیا؟ سب تو انبیاء سے ملاقات ہو گئی، نماز ہو گئی، نماز کی امامت ہو گئی، جبرائیل سے ملاقات ہو گئی، براق پہ سواری ہو گئی، سب کچھ تو ہو گیا. تو اب سفر میں آگے کیا ہے؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد عرض کرتے ہیں. خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے،